بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ السلام علیکم۔ پچھلے 1-1.5 سال کے عرصہ میں آزاد کشمیر کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ بری طرح کمپرومائز ہوا اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، پولیٹکس سسٹم کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کچھ معاملات کو کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں کہنے کو تو اس وقت ایک قومی حکومت ہے۔ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو اسمبلی میں میجارٹی رکھتی تھی وہ حکومت کے اندر شامل ہے، سوائے 1-2 جماعتیں شاید حکومت کے اندر نہ ہوں، لیکن جن کے پاس سیٹیں تھیں وہ حکومت کا حصہ ہیں، لیکن وہ اپنی قومی اور ریاستی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں کو اپنی جن ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے تھا اور حکومت کو جس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا، حکومت نے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی اور ان پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا نہ کی، جس سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جو سب سے بڑا مقدس ایوان ہے اس کی پوزیشن بری طرح کمپرومائز ہوئی۔ آزاد کشمیر میں بعض لوگ اپنے مطالبات کر رہے ہیں، ان مطالبات کے حوالے سے پہلے بھی پولیٹیکل سسٹم کو ایک سائیڈ پہ رکھا گیا۔ ابھی بھی جب یہ مطالبات ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات کے حوالے سے حکومت کو جس طرح پہلے ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل انگیجمنٹس نہ کی گئی، جس کا نتیجہ میں اضطراب اور پریشانی بڑھتی ہے۔ ہم سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک متنازع آرڈیننس کو معطل کیا، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ پرامن جدوجہد، احتجاج، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا آپ کا حق ہوتا ہے، جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے اور مقبوضہ کشمیر کی ساری جدوجہد آزادی وہ اس بیس کیمپ کے ساتھ جڑی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ اور نوجوان جو شہادتیں دے رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ہماری آس اور امید کے اوپر دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے یہاں کے معاملات مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا ازلی دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک کمزور ہو، یہ بیس کیمپ کمزور ہو، بیس کیمپ کا نظام کمزور ہو، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو بنیادی طور پہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے، پاکستان بنیادی فریق ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر فلسطین کے پاس بھی، فلسطین کے کندھے پہ بھی کوئی پاکستان ہوتا تو آج غزہ جیسی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیکن ہمیں شاید اس چیز کا ہم احساس نہیں کر رہے، ہم یہ چیز ذہن میں نہیں رکھ رہے کہ ہمیں جس دشمن سے واسطہ ہے، ہمیں جو واسطہ پڑا ہوا ہے، ہمارے جو حالات ہیں، ہم بھی غزہ بن سکتے ہیں، یہاں پہ بھی غزہ جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انتہائی اقدامات، گرداسپور واحد راستہ ہے، زمینی راستہ جو مقبوضہ کشمیر کا، ہندوستان کا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر اتنے مظالم، اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتوں کے باوجود بھی راستے بند کرنے کا کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ اپنے مطالبات کے حوالے سے حکومت وقت سے مطالبات ضرور کریں، لیکن یہ کہنا کہ ہم انٹری اور ایگزٹ بند کریں گے جو ہمارے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سرکاری، غیر سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد سے مریض گزرتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار کے حوالے سے
اپنے روزگار کے حوالے سے انہی سڑکوں سے گزرتے ہیں۔ میں جب وزیر اعظم کی حیثیت سے کوئٹہ گیا تو صرف چیف منسٹر سیکریٹریٹ جو بلوچستان کا ہے اس میں 851 لوگ مظفر آباد، راولہ کوٹ اور باغ کے لوگ وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان میں سرکاری نوکریاں آزاد کشمیر کے لوگ کرتے ہیں۔ یہی حال پورے ملک میں ہے۔ آپ سندھ میں جائیے، کے پی میں جائیے، پنجاب میں آئیے، جی بی میں ہوں، آپ غرض کسی بھی جگہ پہ جائیں گے آزاد کشمیر کے لوگوں کا وہاں پہ مسکن ہے۔ ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ ہم راستے بند کر دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قدم ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے ہمارا دشمن خوش ہوگا، دشمن کے ہاں شادیاں بجیں گے۔ ہمیں ایسے اقدامات کا بالکل سوچنا بھی نہیں چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے، بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ حکومت کا فرض ہے، میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ وہ آپ کے جائز مطالبات کو مانے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ سیاسی انگیجمنٹ کرے، اس طرح توجہ کرے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں حکومت کے اندر شامل ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ یہی پروگرام ہوتا ہے، یہی منشور ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں کل جب الیکشن ہوگا تو الیکشن میں لوگوں کے پاس ایک پروگرام لے کے جائیں گے۔ میں نے حکومت آزاد کشمیر سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیں، ان کو فنڈز دیں۔ لوکل کونسل کے ممبر کے پیچھے بھی 200 سے 1200 1500 کا ووٹ ہوتا ہے۔ لوکل کونسل ہو، ضلع کونسل ہو، یو سی وائس یو سی کے جو چیئرمین ہوتے ہیں، ٹاؤن کمیٹیاں ہوتی ہیں، کارپوریشنز ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، سٹی گورنمنٹس ہیں، ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے حوالے سے بھی میں نے حکومت وقت سے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کریں۔ اسٹوڈنٹس کے پاس ایک سیکھنے کا، آگے بڑھنے کا، جدوجہد کا ایک فورم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یونینز، اس کی بحالی کی بھی میں نے بات کی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ مختلف فورم سے، کسی بھی پلیٹ فارم سے، خواہ وہ جوائنٹ ایکشن کی صورت میں ہو، کسی پلیٹ فارم سے اگر حکومت وقت سے مطالبات کرتے ہیں تو وہ حکومت وقت کا فرض ہے، اس کے آئین کا بھی، اس کے اوتھ کا بھی، کہ وہ لوگوں کے مطالبات کی طرف توجہ دے، ان کے جائز مطالبات جو ہوتے ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کرے۔ شہریوں کے جو فلاح و بہبود ہوتی ہے وہ حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے، اس کے فرائض منصبی میں یہ شامل ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا قدم جو مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو، تحریک آزادی کشمیر کو، جو کشمیر کی آزادی کے لیے جو جنگ ہو رہی ہے، جو جدوجہد ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آزاد کشمیر انتہائی حساس اور ملک کا انتہائی عام دفاعی اثر ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے، سوچنے سے پہلے سینکڑوں بار سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کس چیز سے کھیلنے جا رہے ہیں، ہمارے ان اقدامات کے ریپریکشنز کیا ہوں گے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم جو بیس کیمپ والے ہیں، بیس کیمپ والے ہر شہری کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے جو فرائض بنتے ہیں ہمیں وہ ادا کرنے ہیں۔ حکومت کا بھی کام ہے اور جو مطالبات کرنے والوں کا بھی یہ کام ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور جو مطالبات کر رہے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے مطالبات کے حوالے سے قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے مطالبات کے حوالے سے پرامن طریقے سے بالکل وہ اپنا جدوجہد کریں، اور حکومت کا کام ہے کہ ان کی ان مطالبات کو پورا کریں۔ لیکن انٹری ایگزٹس کو بند کرنا، ریاست کے لوگوں کو یرغمال بنانا، یہ ماورائے آئین و قانون ہے۔ اس کی کسی بھی طور پہ نہ تو حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آپ سب لوگ جو اپنے مطالبات کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ ذمہ دار کشمیری لوگ ہیں، آپ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ کو اپنے فرائض کا، اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ آپ ایسے اقدامات سے گریز کریں گے کہ جس سے ہمارا دشمن مضبوط ہو، جس سے ہمارا دشمن خوش ہو اور اس کے ہاں شادیاں بجیں، اور ریاست کے رہنے والوں کی زندگی اجیرن ہوں، ان کے حوالے سے مشکلات ہوں، ان کے حوالے سے مسائل ہوں۔ بہت شکریہ۔